نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین اسلام کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشی والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، اگر آپ نے یا آپ کے بچوں نے قرآن قاعدہ و تجوید نہیں پڑھا ہوا، یا آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ 12 سال کے عرصے سے میں اور میری فیملی دنیا کے مختلف ممالک کے مختلف بچیوں اور بچوں کو قرآن قاعدہ و تجوید پڑھا رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے اور یہ ہماری اسکائپ آئی ڈی ہے، اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے دوست، احباب، والدین، بہن بھائی اور خواتین لکھتی رہتی ہیں کہ ہمارے رشتوں کا مسئلہ ہے، ہماری ایج عمر بڑھ گئی ہے، ہماری سہیلیوں کی، دوستوں کی نہ صرف شادی ہو گئی ہے بلکہ ان کے 2 3 بچے ہیں، وہ صاحب اولاد ہو گئے ہیں، ہمارے رشتے نہیں آتے، اور اگر آتے ہیں تو رشتہ مکمل نہیں ہوتا، بات آگے نہیں چلتی، دوبارہ وہ رابطہ ہی نہیں کرتے رشتے والے۔ اس کے لیے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتلائیں، دعا کریں، اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام سامعین، ناظرین اور ویوز کو اور ان کی اولادوں کو نیک، صالح، اچھے خاندانوں کے، اچھی فیملیوں کی، پیار و محبت والی، الفت اور نیک اور نمازی اور متقی لوگوں کے رشتے اور مقدر اور نصیب فرمائے، اور ان رشتوں کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور دونوں فیملیوں میں پیار، محبت، الفت، صداقت، ایمانداری کے ساتھ ان دونوں رشتوں کو، دونوں خاندانوں کو جو ہے ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، عمومی طور پر جو ہے نا، یا تو اس وجہ سے رشتے نہیں آتے کہ اچھے خاندانوں کے، اچھی فیملیوں کے رشتے آتے ہیں، لڑکی یا لڑکا خود یا والدین ان رشتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ جب یہ معاملہ 3 دفعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی جو مدد شامل آر ہوتی ہے، جہاں جوان بیٹیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں نا، ان کے ساتھ شادی بھی اور رشتوں کے معاملے میں اللہ کی ایک مدد ہوتی ہے، وہ مدد اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے عرض کرتے ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، یہ اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا خود رشتے کر لیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ صورت ہوتی ہے نا، پھر رشتے نہیں آتے ہیں، بات نہیں ہوتی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے، کوئی بندش ہوتی ہے، کوئی نظر بد، شیطانی اثرات ہوتے ہیں، یا جادو کی آمیزش ہوتی ہے، اثرات ہوتے ہیں، اس وجہ سے رشتے نہیں آتے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ویسے ہی جو ہے نا، شادی بیاہ کا ابھی وہ تاریخ نہیں آئی ہوتی، وہ وقت نہیں آیا ہوتا، بسا اوقات اس تاخیر میں بہتری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے خاندان، اچھی فیملیوں کے رشتے عطا فرما دیتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی، ویسے ہی جو ہے نا اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس ایج، اس عمر کی میں اس کی جو ہے نا شادی ہوگی، چونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، یہ تو غیب کا معاملہ ہے۔ اس وجہ سے پہلی جو وجوہات ہے، اس کے لیے نا ہر نماز کے ساتھ توبہ استغفار کریں، 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھ کر، اس کے بعد ربنا ہب لنا من ازواجنا، یہ دعا پڑھ کر اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے جو رشتوں کی دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو بندش والی، جادو کی آمیزش والی، شیطانی اثرات والی جو صورتحال ہے، اس کے لیے نا روزانہ صبح 41 مرتبہ سورہ فلق ناس، 21 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ تغابن، یہ 11 سے 21 دن روزانہ صبح پڑھ کر جو ہے نا پانی پہ دم کر کے، اپنے جسم پہ بھی دم کرنا ہے، پانی چھڑکنا بھی ہے، اور جب بھی کوئی رشتہ آ جائے اس سے قبل آنے سے پہلے جو ہے نا سورہ لیل، سورہ الم نشرح، سورہ والضحیٰ، 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ کر، یا جامع، یا لطیف، یا ودود، یا غفور، یہ اسماء الحسنی، یا اللہ، یا جامع، یا لطیف، یا ودود، یا غفور، یہ پڑھ کر جو ہے نا ان کے لیے بھی دعا کریں، پانی پہ بھی دم کریں اور اپنے اوپر بھی دم کریں، اور اسی پانی کو تھوڑا سا چھوڑ کر نا ان لوگوں کو پلائیں، ٹھیک ہے۔ اور عمومی طور پر نا مغرب کی نماز کے بعد 1 دفعہ سورہ یاسین، 1 دفعہ سورہ واقعہ، 1 دفعہ سورہ رحمان، اور کم از کم 100 دفعہ سورہ اخلاص،
ٹھیک ہے. اور کسی بھی وقت 75 مرتبہ سورہ طلاق کی جو یہ آیت ہے نا، دوسری آیت کے جو ایسا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہاں تک.